تم کو مدارس پر گر اپنا روب جمانا آتا ہے، ہم کو بھی سر ان کے تحفظ پہ کٹوانا آتا ہے۔ ان کا نام تھا تو ان کا نام رکھا محمد احمد رمضانی۔ ماشاءاللہ بھائی ہمارے رمضانی کتنے ہیں؟ 5000 روپے ماشاءاللہ ہمارے بھائی رمضانی صاحب کے 5000 روپے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، دونوں جہان میں اللہ تعالیٰ خوشیاں نصیب فرمائے ماشاءاللہ۔ عورتوں میں سے بھی خوب مدد مل رہی ہے اور مرد بھی ماشاءاللہ بہت بڑھ چڑھ کر خدمت کر رہے ہیں۔ عورتوں کے پاس تو بیچاریوں کے پیسے کم ہی ہوتے ہیں، جوڑے بہت ہوتے ہیں لیکن جوڑے بھی یہاں کچھ کم نظر آتے ہیں، کمرہ بھر گیا ہے۔ ہمارے حضرت الحاج قاری ماشاءاللہ حاجی صاحب فرما رہے ہیں محمد صاحب کہ کمرہ بھرا ہوا ہے، کپڑے تو ان کے زندگی میں بھی زائد ہیں اور جب دنیا سے رخصت ہوں گے ہم سب اس وقت بھی زائد ہی ہیں۔ مردوں کو تو 3 کپڑوں میں لپیٹ کر رخصت کر دیتے ہیں اور ان کے تو 5 کپڑے ہوتے ہیں، کپڑے ان پہ زائد ہوتے ہیں۔ اور یہ سنت، یہ روایت جو چلی آ رہی ہے، یہ ہمارے مولانا عابد حسین صاحب جان آبادی اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، انہوں نے اس سنت کو جاری کیا تھا۔ والد محترم حضرت علامہ کے ساتھ شانہ بشانہ قدم بہ قدم ساتھ ساتھ چلا کرتے تھے، استاد بھی تھے اور ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ بڑا چہرہ ان کا، مسکراہٹ ان کے چہرے پر ہر وقت رہتی تھی۔ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی یہ اساتذہ تھے، یہ استاد تھے، یہ شیخ تھے، پیر تھے، سب کچھ تھے اور یہ سارا قافلہ تھا۔ اسی قافلے کی برکت سے ہمارے اس علاقے میں، بڑھانے میں، مظفر نگر میں، شاملی میں اور میرٹھ میں کہاں تک ان کا فیض ساری دنیا میں، بیرون دنیا میں، یہاں ہندوستان میں اور ہندوستان سے باہر بھی، افریقہ ہو چاہے امریکہ ہو، برطانیہ ہو چاہے عرب ہو، لندن ہو، کہیں ہو، جہاں چلے جائیں گے آپ ان بزرگوں کا فیض وہاں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، انہی کا فیض ہے، انہی کی برکتیں ہیں، انہی کی محنتوں کا ثمرہ ہے جو آج ہم یہاں بڑھانے میں، اس بڑھانے کی سرزمین پر ہمارے الحاج مولانا نور محمد صاحب، حاجی نور محمد صاحب کی شکل میں ماشاءاللہ انہی کا نور یہ چمک رہا ہے۔ آپ حضرات کو ماشاءاللہ بڑے محنتی، بہت اچھے مستعد اللہ نے آپ کو آدمی دے دیے ہیں۔ اللہ ہمیں ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً یہ ہمارے لیے بہت بڑا ذریعہ ہے، ہمارے لیے بہت بڑا سبب ہے، ہمارے بچوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنانے کے لیے، ہمارے بچوں کے ذہنوں کو، ہمارے بچوں کے دلوں میں قرآن کریم کو اتارنے کا یہ اللہ نے ہمیں غیب سے ایک فرشتہ دے دیا ہے، غیب سے اللہ نے ہمیں ایک بہترین انسان دے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے شانہ بشانہ ان کے قدم بقدم چل کر اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے ہاتھوں کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے اللہ ہمیں اپنے آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے فیضیاب فرمائے۔ یہ 500 روپے کیا ہے؟ بھورو جی کے ماشاءاللہ جولے والے، جولے کے مہمان ہیں، انہوں نے ماشاءاللہ یہی رہتے ہیں، جولے کے رہنے والے ہیں لیکن اب یہی رہنا شروع کر دیا ہے، اب یہی کے باشندے ہو گئے ہیں، یہی سب کچھ ان کا ہو گیا ہے، مکان بھی یہی بنا لیا ہے، سب کچھ یہی کاروبار الحمدللہ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں، کاموں میں برکت نصیب فرمائے۔ 500 روپے پہنچ گئے ہیں، 100 روپے اور آ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور عافیتوں کے فیصلے فرمائے، شرور و فتن سے حفاظت فرمائے۔ جتنی سویرا آج میں آپ کے جلسے میں آیا ہوں، شاید کسی جلسے میں اتنی سویرا جانے کا اتفاق نہیں ہوتا ہے۔ ابھی 2 جلسے اور چل رہے ہیں اور دونوں جلسوں کا برابر فون آ رہا ہے۔ میں آپ کے جلسے میں تقریباً 11:30 نہیں تو 11:15 بجے یہاں پہنچ گیا تھا اور منشا یہ تھا کہ 11:15 بجے سے میں آپ حضرات کے جلسے میں 1 بجے تک رہ کر یہاں تک رخصت ہو جاؤں گا، لیکن کیا کیا جائے، جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، جو بندہ چاہتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ ہے، فرمایا عرفت ربی بفصل العزائم، میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا۔ میں کچھ چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کچھ چاہتے ہیں۔ جو مشیت اللہ کی ہوتی ہے، جو چاہت اللہ کی ہوتی ہے وہ پوری ہوتی ہے، جو بندے کی چاہت ہوتی ہے وہ پوری نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی چاہت، اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ حضرت مولانا محمد عمر پالن پوری رحمت اللہ علیہ، ان کا بیان ہوا کرتا تھا مرکز میں، دلی مرکز میں تبلیغی جماعت کا جو مرکز ہے، جہاں نظام الدین جس کو ساری دنیا جانتی ہے، والد محترم علامہ نور اللہ مرقدہ کے ساتھ بارہا وہاں
لیکن جب وہاں صبح کو ان کی تقریر کا پروگرام ہوتا تھا مولانا محمد عمر پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ اپنی تقریر کی جگہ والد محترم حضرت علامہ کی تقریر کراتے اور وہیں بیٹھ جاتے، اور بیٹھنے کے بعد برابر سنتے، اور سننے کے بعد پھر جب کھانے میں بیٹھتے تو کھانے کے دوران بھی والد محترم سے حدیثوں کے حوالے کھانے کے دوران پڑھتے پڑھتے کھاتے کھاتے بھی حدیثوں کے حوالے لکھا کرتے تھے، حدیث پوچھ پوچھ کر لکھتے رہتے تھے۔ حضرت مولانا محمد عمر پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنے بیان میں ایک بات فرمایا کرتے تھے، منشا اللہ کی مرضی، اس پر مجھے یاد آ گئی ہے، میں یہی تو عرض کر رہا تھا کہ اللہ کی مرضی، اللہ کا منشا جو ہوتا ہے وہی پورا ہوتا ہے، بندہ جو چاہتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے، بندے کا جو من چاہتا ہے وہ نہیں ہو سکتا ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہ ضرور ہوتا ہے، وہ پورا ہو کر رہتا ہے۔ حضرت مولانا محمد عمر پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ اپنی تقریر کے دوران ایک جملہ ہمیشہ اپنی تقریر میں فرمایا کرتے تھے، اور والد محترم حضرت علامہ نور اللہ مرتضی سے بارہا سنا کہ بڑے حضرات جو ہوتے ہیں، یہ بزرگ حضرات جو ہوتے ہیں، ان کی مجلسوں میں بعض دفعے ایک ایک منٹ میں وہ بات مل جاتی ہے جو برسوں کے مطالعے سے نہیں ملتی۔ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، 30 سال تک جلال آباد پڑھانے کے بعد جب بھیشانی تشریف لائے اور بھیشانی آنے کے بعد بخاری شریف شروع فرمائی اور 8 سال تک بخاری اور دور حدیث وہاں رہا، اس دوران بھی ہمیں یہ ہدایت تھی کہ حضرت کی مجلس میں روز نہیں، تیسرے دن نہیں تو کم سے کم ہفتے میں ایک دن ضرور جایا کرو، اور فرمایا کرتے تھے کہ بزرگوں کی مجلس میں 1 منٹ میں منٹ کا بیٹھنا بھی برسوں کے مطالعے سے کہیں زیادہ ہو جاتا ہے، برسوں کے مطالعے سے بھی وہ بات نہیں ملتی ہے جو بزرگوں کے یہاں 1 منٹ میں مل جاتی ہے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ گنگوں میں تشریف فرما ہے، اپنی خانقاہ میں ہے، باہر مریدین کا حلقہ بیٹھا ہوا ہے، حجرے سے باہر نکلے اور نکلنے کے بعد اپنے مریدین سے فرمایا، ارے بھائی آج تو میرے ذہن میں ابھی اللہ نے ایک بات ڈالی ہے، اگر کہو تو بتلا دوں، اگر کہو تو بتلا دوں۔ سب نے اشتیاق ظاہر کیا، سب نے شوق ظاہر کیا کہ حضرت بتلا دو۔ فرمایا یہ حضرات جو ہیں پہلے امتحان لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر کوئی بات بتلاتے ہیں، پہلے شوق اور طلب پیدا کرتے ہیں پھر اس کے بعد کوئی بات بتلاتے ہیں، شوق اور طلب کے بعد جب کوئی بات ذہن میں پڑتی ہے تو یاد رہ جاتی ہے۔ اور والد محترم فرمایا کرتے تھے، مثال دیا کرتے تھے، جب کھیت بالکل صحیح ہو جاتا ہے، ہموار ہو جاتا ہے اور بالکل بڑھیا اور عمدہ ہو جاتا ہے تو جب بیج اس میں ڈالا جاتا ہے تو بڑھیا جمتا ہے، بڑھیا جمتا ہے، اور اگر یوں بنجر زمین میں بیج ڈال دیا جائے تو چڑیے کھا کر اس کو ختم کر دیتی ہے، اصل لاگت بھی ہاتھ نہیں آتی ہے، اس پر نفع تو لگ رہا۔ تو زمین جب ذہن کی زمین ہموار ہو جاتی ہے، دماغ کی زمین جب ہموار ہو جاتی ہے، جب طلب اور شوق ظاہر ہو جاتی ہے تو جب اس کے بعد کوئی بات بتائی جاتی ہے تو ذہن میں محفوظ ہو جاتی ہے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مریدین سے فرمایا کہ بھائی آج تو ایک بات ذہن میں آ رہی ہے، اگر کہو تو بتلا دو۔ سب نے شوق ظاہر کیا، حضرت نے فرمایا کہ دیکھو میرے ذہن میں اللہ نے بھی یہ بات ڈالی ہے کہ دیکھو یہاں جو تم آئے ہو اپنی اصلاح کے لیے، اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے، اپنی اصلاح کی فکر میں جو تم یہاں آ کر اپنے گھر کو چھوڑ کر یہاں جا کے آگے بڑھ گئے ہو، فرمایا کہ دیکھو اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا، میں صرف تمہارے لیے اصلاح کا ذریعہ تو بن سکتا ہوں، واسطہ تو بن سکتا ہوں، مگر جو ملے گا وہ اللہ سے ملے گا، جو ملے گا وہ اللہ کی طرف سے ملے گا، میں صرف ذریعہ بن سکتا ہوں، واسطہ بن سکتا ہوں۔ گویا عقیدے کی اصلاح فرمائی کہ اللہ پر یقین رکھو، اللہ کے سوا کسی اور پر یقین نہ رکھو۔ اور والد محترم بھی اسی مضمون کو فرمایا کرتے تھے کہ اپنی نیت کو صحیح کر کے اللہ پر امید رکھ کے کام کو لے کے چلو، انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی طرف سے راستے کھلیں گے، لیکن نیت صحیح ہو، نیت بالکل درست ہو، اور انشاءاللہ اللہ کی ذات پر بھروسہ ہو تو ہمیشہ اللہ کی طرف سے راستے کھلتے چلے جائیں گے، مدد اللہ کی طرف سے ملتی چلی جائے گی۔ ہمت مرداں مدد خدا، جب آدمی ہمت کرتا ہے، یوسف علیہ السلام نے ہمت کی اور چلے تو اللہ کی مدد آئی تو سارے تالے کھلے کہ نہیں کھلے؟ سارے تالے کھل گئے۔ اگر وہیں
نہیں، اس امت کو اس بات کا سبق دیا گیا ہے کہ تم محنت کرو اور محنت کرنے کے بعد اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو۔ بھروسہ رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف گھر بیٹھ جاؤ اور کچھ نہ کرو، نہیں، سب کچھ کرو، ساری محنت کرو، اسباب کے درجے میں تمام محنتوں کو کرنے کے بعد اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو تو انشاءاللہ اللہ کی مدد ہے۔ مدرسہ کھولو، مدرسہ کھولو، مدرسے میں بچوں کو لے کے بیٹھو اور پھر دیکھو اللہ کی مدد، اللہ کی ذات پر بھروسہ۔ اللہ ہمیں یہ عقیدہ، اللہ عقیدے کی پختگی اللہ ہم کو نصیب فرمائے، ہمارا عقیدوں مضبوطی نصیب فرمائے۔ تو حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ کے سوا کسی سے امید نہ رکھنا، اور فرمایا مجھ سے بھی امید نہ رکھنا، مجھ سے بھی امید نہ رکھنا، مجھ سے جو کچھ تمہیں مل جائے یہ مت سمجھنا کہ مجھ سے ملا ہے، نہیں، میں صرف ذریعہ ہوں، واسطہ ہوں، اصل ذات اللہ کی ہے۔ تو حضرت مولانا محمد عمر پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی بات وہ دل کی چاہت پر یاد آ گئی تھی۔ وہ اپنی تقریر میں، اپنے بیان میں فرمایا کرتے تھے، دیکھو یہ دنیا کی زندگی بڑی مختصر سی زندگی ہے، یہ دنیا کی زندگی مختصر سی زندگی ہے، اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، وہ جنت کی زندگی ہے، وہ وہاں کی ہمیشہ کی زندگی ہے، وہ ختم ہونے والی نہیں ہے۔ یوں فرمایا کرتے تھے عقل مند آدمی وہ ہے جو اس دنیا کی زندگی کو تو رب چاہی گزار لے، رب چاہی گزار لے۔ اگر دنیا کی زندگی ہم نے رب چاہی گزاری تو آخرت کی زندگی من چاہی مل جائے گی، من چاہی مل جائے گی۔ اور اگر ہم نے دنیا کی زندگی من چاہی گزاری، جو جی میں آیا وہی کیا، جو من نے چاہا، جو نفس جس چیز کا نفس میں تقاضا ہوا اسی کو کر ڈالا، تو آخرت کی زندگی رب چاہی گزارنا پڑے گی۔ بتاؤ کون سی زندگی فائدہ مند ہے؟ یہ دنیا کی زندگی جو ہے، اس دنیا کی زندگی کو ہمیں چاہیے کہ ہم رب چاہی گزاریں تاکہ آخرت کی زندگی من چاہی مل جائے اور وہ چیز مل جائے جس کا قرآن نے ہمیں وعدہ کیا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ جو تمہاری آنکھوں کو اچھا لگے گا، جو تمہارے دل کو من کو بھائے گا، وہی چیز تمہیں وہاں مل جائے گی، لیکن کب ملے گی؟ جب اس دنیا کی زندگی کو ہم رب چاہی گزاریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سننے سے اور بولنے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے۔ اللہ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ اور والد محترم علامہ نور اللہ مرقدہ کی وہ آخری بات دہرا کر کے رخصت ہو رہا ہوں۔ یوں فرمایا کرتے تھے، مولانا نے جو اخیر میں فرمائی تھی، ہمارے الحاج قاری محمد صاحب نے جو فرمائی تھی کہ والد صاحب فرمایا کرتے تھے، ایک بار میں نے بھی اپنے کانوں سے سنا ہے، حضرت مولانا سید محمد اطہر صاحب بھی تشریف فرما ہے، ان کے کانوں نے بھی سنا ہوگا، وہ فرمایا کرتے تھے ہمیشہ کہ بچے مدرسے میں بھیجو، بچے مدرسے میں بھیجو، اور اتنے بچے مدرسے میں بھیجو کہ درسگاہیں ناکافی ہو جائیں اور استاد بھی ناکافی ہو جائیں، استادوں کے بڑھانے کی بھی ضرورت محسوس ہونے لگے اور درسگاہوں کے بڑھانے کی ضرورت بھی محسوس ہونے لگے۔ تم اتنے بچے مدرسے میں بھیجو۔ آج بڑھانے میں یہی مدرسہ تھوڑا ہی ہے، بہت سارے مدرسے ہیں، لیکن اگر سروے کرو اور بڑھانے کی سرزمین پر گشت لگا کے اور غور و فکر کر کے دیکھو تو سارے بچے ابھی مدرسوں میں نہیں آئے ہیں۔ ہم اپنے محلے میں ایک گشت لگائیں، اپنے محلے کا سروے کریں کہ کتنے بچے مدرسے میں نہیں آئے ہیں اور کتنے آ گئے ہیں۔ جتنے نہیں آئے ہیں ان تمام بچوں کو انشاءاللہ ہم مدرسے میں بھیجنے کی کوشش کریں۔ رہا قرضے کا مسئلہ، انشاءاللہ یہ قرضہ بھی جب قرآن کریم کی محنت میں ہم لگیں گے اور پڑھنے اور پڑھانے میں نیتوں کی اصلاح کے ساتھ محنت سے لگیں گے تو انشاءاللہ قرآن کی برکت سے میرا وعدہ ہے اور اللہ کی ذات پر مجھے یقین ہے، جب اخلاص کے ساتھ قرآن پر محنت ہوگی تو قرآن کی برکت سے انشاءاللہ اس تمام قرضے کی ادائیگی غیب سے اللہ کا بہت ہوگا۔ ہماری نیت یہ ہو کہ ہمارے بچے یہ پڑھنے والے بنے، ہمارے بچوں کے سینوں میں قرآن آئے، یہ ہمارے بچے یہ قرآن پڑھنے والے بنے،
हमारी नीयत हो। मैं तो तमाम जिम्मेदारों से और तमाम बच्चों के वालिदैन से हमेशा जलसे में ये कहा करता हूँ, वालिद साहब की ये बात मुझे याद रहती है, फरमाया करते थे कि यूं तो हमें सबकी जरूरत है, यूं तो हमें सबकी जरूरत है, हमें तो डॉक्टरों की भी जरूरत है, फरमाया करते थे हमें इंजीनियरों की भी जरूरत है, फरमाया करते थे हमें वकीलों की भी जरूरत है, हमें बैरिस्टरों की भी जरूरत है, हमें जजों की भी जरूरत है, हमें स्कूलों की भी जरूरत है, हमें कॉलेजों की भी जरूरत है, हमें यूनिवर्सिटियों की भी जरूरत है। हमारे बच्चे कॉलेज में भी पढ़े, यूनिवर्सिटी में भी पढ़े, हमारे बच्चे ज्योग्राफिया भी पढ़े, हमारे बच्चे वकालत भी पढ़े, हमारे बच्चे अंग्रेजी भी पढ़े, हमारे बच्चे हिंदी